اللهم صل على سيدنا محمد۔ عفت مآب معلمات، معزز طالبات اور انتہائی قابل قدر مستورات، یہ محفل، یہ مجلس انتہائی بابرکت ہے کہ اس میں جامعہ سعودیہ نسوان مبارک محلہ چامراج نگر کی 10 طالبات نے کلام پاک کا آخری سبق پڑھا ہے اور قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا قرآن پاک کے آخری سبق کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کریمہ کی بھی تلاوت کی گئی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحال المرتحل، رکنا، روانہ ہو جانا۔ صحابہ نے پوچھا، وما الحال المرتحل، رک کر روانہ ہو جانا یہ کیا چیز ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب القرآن یضرب من اولہ الی آخرہ، قرآن پڑھنے والا جب شروع سے قرآن پڑھتا ہے تو آخر تک پڑھتا ہے، پھر آخر سے شروع کی طرف چلا آتا ہے۔ کلما حل ارتحل، جب وہ قرآن پاک کو ختم کرتا ہے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر دیتا ہے۔ ختم قرآن ایک لفظ ہے، حقیقت میں قرآن کی تلاوت ختم کرنے کا کوئی ہماری اپنی زندگیوں میں موقع نہیں آنا ہے، نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہماری اپنی ساری زندگیاں قرآن پاک کی تلاوت میں ختم ہونا ہے۔ اور یہ محفل انتہائی قیمتی، عظیم الشان ہے، اس لیے کہ اس میں ختم قرآن ہوا ہے، اور ختم قرآن وہ لمحات ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں کافی نورانی اور قدر و قیمت والے ہوتے ہیں، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعا، جب قرآن پاک کو ختم کرتے، گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو جمع کرتے، پھر دعا کیا کرتے تھے۔ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ مبارک لمحات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کے بعد دعا ہوگی۔ در حقیقت یہ کلام مقدس کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر اسے نازل کیا ہے۔ مؤمنوں کی زبان پہ یہ جاری ہے، حفاظ کے سینوں میں یہ محفوظ ہے، اور تواتر کے ساتھ ہم تک یہ منقول ہے۔ اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے اور سورہ ناس پر یہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں، قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر متعدد آیات ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے،
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، سب سے خطاب ہے، ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، یہود و نصارہ ہو یا کسی دوسرے مذہب کا پیروکار ہو، سارے انسانوں سے اللہ خطاب فرماتے ہیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے پالنہار پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے، دل پذیر نصیحت۔ بڑا اپنے چھوٹے کی بھلائی کے لیے جو جملے کہتا ہے اسے موعظت اور نصیحت کہتے ہیں۔ وہ ہمارا پالنہار ہے، جان و جسم کا مالک، اسی نے ہمیں وجود بخشا، ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ اس عظیم پروردگار کی طرف سے یہ نصیحت ہے، یہ موعظت ہے، یہ کلام پاک۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شکوک ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، دنیا کی بیجا حرص ہے، دل کی جتنی بیماریاں ہیں سب کے لیے اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مؤمنوں کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ ہوا ہے۔ کیا ہے اللہ کا فضل، کیا ہے اللہ کی رحمت؟ مفسرین نے فرمایا اسلام اللہ کا فضل ہے اور قرآن رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دولت قرآن ہے، یہ دولت ایمان ہے، یہ دولت ہدایت ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا ہے، مسرت دل میں پیدا کر لینا ہے، شادمانی محسوس کرنا ہے، سرور و انبساط کے جذبات ہمارے اپنے دل میں ہمیں لانا چاہیے۔ گھر میں آپ کے لیے کوئی بڑا سا زیور لایا گیا، بہترین جوڑے آپ کے سامنے آپ کے رکھے گئے، دل جیسا خوشیوں سے مچلتا ہے، انگ انگ میں کیسے فرحت اور انبساط پیدا ہوتی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتے ہیں دولت قرآن، نعمت قرآن ملنے پر اس طرح ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ دولت قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال و زر جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، دنیا کے ساز و سامان جمع کرتے ہیں، دنیا کے خزانے جمع کرتے ہیں، درہم، روپیہ، دینار، ریال، ڈالر جمع کرتے ہیں۔ جو وہ جمع کرتے ہیں دنیا والے، ان سب سے یہ کلام پاک کی نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ بہتر ہے۔ قرآن پاک کا آخری سبق آپ نے پڑھا، ہمیں یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس کا حق اس پر ایمان اور یقین رکھنا ہے، اس کا حق اس کی تکریم اور تعظیم ہے، اس کا ادب بجا لانا ہے، اس کا حق اس میں تدبر و تفکر ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کا حق اس میں اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا ہے، اس کا حق اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے، اس کا حق اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن واقعات کو بیان کیا ہے ان سے نصیحت پانا ہے، اس کا حق ہے سارے انسانوں تک اسے پہنچانا ہے۔
اور ایک اس کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ دیگر روایات میں ہے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن اپنے پڑھنے والے کو جنت پہنچائے گا، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ آخرت میں چلنے والی ایک کرنسی ہے۔ دنیا میں جو کرنسی چلتی ہے مختلف ملکوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ امریکہ میں ڈالر کہتے ہیں، سعودی میں ریال کہتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں اسے روپیہ کہتے ہیں، بعض ممالک میں اسے دینار کہتے ہیں۔ آخرت میں جو کرنسی چلے گی اسے نیکی کہتے ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کتاب الہی کا جو ایک حرف پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے احسان سے اس امت کو جب ایک نیکی یہ کرتی ہے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ لہٰذا الف لام میم کہنے سے اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کو وہ ملتا ہے بلکہ ان سے زیادہ ملتا ہے جو دوسروں کو ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، قرآن پاک کی تلاوت نے جن کو مشغول رکھا میری یاد سے اور میرے سامنے سوال کرنے سے، دعا سے، ذکر و دعا کے لیے جن کو وقت نہیں ملا قرآن پاک کی تلاوت میں وہ مصروف ہیں، آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پہ نازل ہوا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے ہمارے پیغمبر آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے جو کتاب اتاری گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیں۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کا یہ ارشاد قرآن پاک میں ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے مطیع فرما بردار بندوں میں رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت ہما وقت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تلاوت کلام پاک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی محبوب مشغلہ تھا۔ مورخین نے لکھا کہ قرآن پاک میں جو 7 منزلیں ہیں، عام طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر دن ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، بڑے بڑے صحابہ اپنے شرعی مسائل آپ سے حل فرما لیا کرتے تھے۔ اتنی ساری مصروفیات کے باوجود
بیٹھے بیٹھے ایک منزل پڑھ لیا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن ایک منزل پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن ایک منزل پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہمہ وقت مشغول رہتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نکلے تاکہ دیکھیں میرے صحابہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں ہیں اور تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ بھی نماز میں ہیں اور تلاوت کلام پاک میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 6 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہے وتر کی 1 رکعت میں یہ سارا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے، ان کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ یہ بھی 1 رکعت میں سارا قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہمارے اپنے اکابر ان میں حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اپنے اکابرین میں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے یہ بانی ہیں۔ سفر حج پہ روانہ ہوئے، اب انہوں نے ساتھیوں میں دیکھا اتفاق کی بات کوئی حافظ نہیں، رمضان آ گیا۔ اب خود انہوں نے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا، تراویح میں اسے سنایا، رمضان مکمل ہوا تو یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ ان کی ہر رات تلاوت کلام پاک سے مزین ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ 1 رکعت میں انہوں نے 27 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم، نکاح کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو حفظ فرمایا۔ ماہ رمضان کی ہر رات آدھا قرآن 15 پارے یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ قصص النبیین جن کی ہم پڑھتے ہیں، ہر دن 12 مرتبہ سورہ یاسین یہ پڑھا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہر دن 1 منزل پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان میں تہجد میں قرآن پوری رقت سے پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ ہر دن یہ قرآن پاک یہ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، امت کا یہ بہترین طبقہ ہے۔ قرآن کو انہوں نے حرز جان بنایا ہوا تھا۔ ان کی دھڑکن میں قرآن تھا، ان کی زبان پہ قرآن تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن تھا۔ آپ نے قرآن پاک کا آخری سبق سنایا، آپ نے قرآن مکمل کیا۔ اب آپ کو اپنا ایک معمول بنانا ہے کہ صبح آپ کی قرآن سے ہوگی، آپ کی شام قرآن سے ہوگی، ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہوگا۔ کوئی دن بغیر کسی شرعی عذر کے قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر آپ کا نہیں گزرے گا۔ آپ کو یہ عہد کرنا ہے، بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمہ وقت تلاوت کلام پاک میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے مرضیات پر تا حیات باقی رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔